tribunal. It's how you instinctively expect and deserve to be treated as a person, like the right to live freely, to speak your mind, and to be treated as an equal. There are many kinds of rights. Most apply to a certain group. But human rights are the only ones that apply to absolute. कॉन्स्टिट्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 73 का, वो ह्यूमन राइट्स पे बात करता है। आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक 20 आर्टिकल इसमें डायरेक्टली जो है वो फोकस कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स पे। लेकिन उसके बावजूद जो दूसरा स्टेप बनता है कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, वो बनता है कि उससे जो है वो फर्दर लॉज जनरेट हों और वो रिफ्लेक्ट कर रहे हो, इंश्योर कर रहे हो कि पूरे माशरे में, पूरे मुल्क में इक्वलिटी की बुनियाद पे सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है और सबको इक्वल राइट्स मिल रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है वो जैसे मुख्तलिफ जो है वो ज़ुबानें बोलने वाले लोग और मुख्तलिफ मज़ाहिब के साथ जुड़े हुए लोग, मुख्तलिफ तबक़ात के लोग इस मुल्क का जो है वो हिस्सा हैं, शहरी हैं इनके। लेकिन जो पॉलिसीज़ जो जब लॉज है वो हमें नज़र आता है कि वो डिस्क्रिमिनेटरी नज़र आते हैं। हमें ये नज़र आता है कि यहाँ पे जो डिफरेंट बेसिस पे जो लॉज हैं वो बायस नज़र आते हैं। इसी तरह इसका रिफ्लेक्शन हमें जब किसी की हायरिंग हो रही हो तब हमें नज़र आता है, जब किसी की जो है वो उनके जो रिलीजियस जो फ्रीडम्स हैं
وہ اس پہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. جو ریلیجیس کسٹم ہے اس کی جو روایت ہے اس کو کرتے ہوئے نظر آتا ہے. ہمیں کبھی کبھار کلچرل چیزوں پہ جو ہے وہ اس کو روکنے کے لیے یا اس کو لمٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ لاز اس طرح کے ہیں جو کہ کلچرل وائلیشن کرتے, کلچرل رائٹس کی وائلیشن کرتے ہیں. کیونکہ جب ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو ہم ان کو 3 کیٹیگری میں جو ہے وہ بائفرکیٹ کر رہے ہوتے ہیں: سوشل رائٹس, کلچرل رائٹس اور ان کے ریلیجیس رائٹ. ان تینوں کو جب ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے کنٹیکسٹ میں, اور جو وہ لینسز جو ہم نے جو طے کیے ہیں, جو پرنسپلز ہم نے طے کیے ہیومن رائٹس کے, اس بھی کنٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ڈسکرمنیٹری اور وائلیٹری لاز جو ہے وہ نظر آتے ہیں. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ ڈسکرمنیشن عوام کی سطح پہ ہے, لیکن یہ ہمیں اسٹیٹ کی جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو قوانین ہے اس میں بھی ہمیں اس کا ریفلیکشن نظر آتا ہے. پاکستان میں جو جیون ہمیں ملا ہے, ہندو کمیونٹی کا ایک ہندو سماج کا, ہندو دھرم کا ایک کانسیپٹ ہے 7 جنموں کا. مجھے اگر 7 جنم ملے یا 100 جنم بھی ملے تو پاکستان جیسی جنم بھومی ہمیں ملے, ہم یہی جینا چاہیں گے اور یہی مرنا چاہیں گے. پاکستان میں جو انٹرنیشنل لا جو ریلیجس سے لے کر ریلیٹڈ ہے, جو ریچول کسٹمس ہیں, وہ یہاں جس طریقے سے فریلی ہم لوگ مناتے ہیں, ہندو کمیونٹی نہیں, تمام اقلیت جو یہاں پر مائنٹریز جو یہاں پر رہتی ہیں وہ بہت اچھی خوشی کے ساتھ مناتے ہیں, سیلیبریشن کرتے ہیں. بجائے دوسرے ملکوں میں وائلنٹ ہوتا ہے, لیکن پاکستان میں ہمیشہ امن کا اور شانتی کا پیغام ہی ہمارا. یوتھ پارلیمنٹ سندھ کیبنٹ کی ٹیم کی اور بالخصوص انٹرفیتھ ہارمنی کی سیٹ پر ہمارے سیکرٹری سمیر علی کی بڑی کاوش ہے اس پروگرام کو انعقاد کرنے کے اندر اور اس ورکشاپ کو ممکن بنانے کے اندر. تو میں اس پر انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور پوری یوتھ پارلیمنٹ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ساتھ ساتھ اس کے متعلق میں یہی کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ یہ جو پہل ایک آرگنائزیشن ہے جس کے ساتھ یوتھ پارلیمنٹ نے کیلیبریشن کے اندر یہ ورکشاپ کروائی ہے, تو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ہیومن رائٹس کو ڈیفائن کیا ہے, باقاعدہ ہسٹری بتائی ہے, اور یہ بتایا ہے کہ ایک انسان اگر اس کی ریاست اس کو حق نہیں دیتی تو وہ کہاں تک جا سکتا ہے, کس ادارے کو اپروچ کر سکتا ہے, اور اسی طریقے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر انسان کے کیا حقوق ہیں اس کے متعلق بہت اچھی یہاں پر اویئرنیس اور آگاہی ملی ہے ہمیں. کہ آج کی جو ہماری ٹریننگ اور ورکشاپ یوتھ پارلیمنٹ اور پہل پاکستان کی کولیبریشن میں آج یہاں پہ کنڈکٹ کی جا رہی ہے, یہ وقت کی ضرورت تھی. کیونکہ ہیومن رائٹس کی بات تو سب کر لیتے ہیں, فنڈامنٹل رائٹس کی بات تو سب کر لیتے ہیں, لیکن کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہیومن رائٹس اصل میں ہیں کیا. اور جب تک ہمیں فل انفارمیشن نہیں ہوگی ہم ان کی امپلیمنٹیشن بھی یقینی نہیں بنا سکتے. ہمارا آئین پاکستان کانسٹیٹیوشن بھی ہمیں فنڈامنٹل رائٹس دے رہا ہے, لیکن ہمیں نہیں پتہ وہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں کون سے, اور یہ ہر شہری کا پاکستان کے حق ہے کہ اسے معلوم ہو. تو یہ یوتھ پارلیمنٹ اور پہل پاکستان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج یہاں پہ یہ ورکشاپ کنڈکٹ کی جا رہی ہے, جس کے اندر انہیں ان کے ہیومن رائٹس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی ہیومن رائٹس ہیں کیا, انسانی حقوق, بنیادی حقوق ان کے ہیں کیا, اور اس کا تحفظ وہ یقینی کیسے بنا سکتے ہیں. ہیومن رائٹس کو میں ایسے ڈیفائن کرتی ہوں کہ جو ہمارے پاکستان میں ہیومن رائٹ کے جو لاز ہیں, ایک تو ہمارے پاکستان میں کسی چیز کو, پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں کسی چیز کو فالو نہیں کیا جاتا, ٹھیک ہے. اب آپ لاء کو دیکھ لیں, کسی بھی چیز کو دیکھ لیں, کسی چیز کو فالو نہیں کر رہے. یہاں پر ایک میل اور فیمیل کے جو رائٹس ہیں, ٹھیک ہے, اس پر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیں ایسی جو جس طریقے کی آج ایک ورکشاپ ہوئی ہے ہماری پارلیمنٹ میں, تو ایسی ورکشاپس ہونی چاہیے, اور ہر کسی کو ہیومن رائٹس کے جو رائٹس ہیں وہ پتہ ہونے چاہیے, تاکہ لوگوں کو اپنا رائٹ پتہ ہو. دیکھیے یہاں پر ہندو مسلم سب ایک ہی کمیونٹی ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر سب کو ایک برابری کے حقوق دینے چاہیے, جو کہ ہمارے پاکستان کے اندر الحمدللہ ساری ایکول رائٹ سب کو ملے ہوئے ہیں. ہر شہری کے ایک فنڈامنٹل رائٹس ہیں جس کو اویل کرنا ہمارا کام ہے, اور اس کو ایڈوکیٹ کو تو لازمی سارے رائٹس پتہ ہے, لیکن ہمارے عام شہری کو یہ ساری چیزیں نہیں پتہ. تو یہاں پر یہ جو پروگرام منعقد ہوا ہے بہت اچھا منعقد ہوا ہے کہ جتنے رائٹس ہیں لوگوں تک پہنچ رہے ہیں, پتہ چل رہے ہیں کہ بھائی ہمارے کون کون سے رائٹس ہیں اور کون کون سے رائٹ پر ہم کلیم کر سکتے ہیں. اگر وائلیشن ہوتی ہے رائٹ پر تو اس پر ہم کیسے یعنی کہ وہ اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں, اور اس پر کیسے ہم پرفارم کر سکتے ہیں. ہیومن رائٹس کے حوالے سے تو کہنے کے لیے بہت کچھ ہے, اور دریا کو کوزے میں بند کرنے کے برابر ہے. آپ نے جو سوال کیا ہے, ہمیں یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ ہیومن کا مطلب اس میں وومن بھی انوالو ہیں, مین بھی انوالو ہیں, ٹرانسجینڈرز بھی انوالو ہیں, بچے بھی انوالو ہیں. جب ہم چائلڈ لیبر کی بات کرتے ہیں یا چلڈرن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو وہ ہیومن رائٹس کے اندر ہی آتا ہے. جب ہم وومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی ہیومن رائٹس کے اندر ہی آتا ہے. حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا ٹرینڈس میں وومن رائٹس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں, بہت ساری باتیں اور سلوگنس ہماری نظروں کے سامنے سے گزرے, جس نے ہمارے ذہن میں ایک یہ خلا کریٹ کر دی کہ آیا وومن جو ہے
वो ह्यूमन है या नहीं, क्योंकि जब वुमेन राइट्स की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन कंसीडर नहीं कर रहे हैं इसका मतलब। तो बहुत सारी बातें हमें जहन में रखनी है, लेकिन ह्यूमन राइट्स बहुत सारी चीज़ों के अंदर है। मिसाल के तौर पे हमारा मज़हब इतना ब्यूटीफुल है कि अगर हम उसकी छोटी छोटी से रूल्स एंड रेगुलेशन की ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके हैं, अगर उनको फॉलो करें तो हमारे अपने हुकूक भी हमें हासिल हो जाएंगे और हम वो फ़राइज़ जो दूसरे ह्यूमन्स के हुकूक हैं हम उनको भी आसानी से अंजाम दे पाएंगे। देखिए, बुनियादी तौर पे जो ह्यूमन राइट्स है उसकी सब बात करते हैं, लेकिन जो उसका सबसे इम्पोर्टेंट आंसर है एडवोकेसी। एक्चुअल में ह्यूमन राइट्स इम्प्लीमेंट कैसे होते हैं, लॉजिस्लेशन जो होती है, हमारे आइन और कवानीन जो बनते हैं उस पर आप सवाल कैसे कर सकते हैं, उसके जो तमाम तर लवाजमात हैं वो जानना ज़रूरी है, क्योंकि यूथ अक्सर बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाती है। अगर हम अकल से और कलम से यूथ और इंटरफेथ हादमी जैसे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पे बात करें और उनके बारे में जानकर लोगों को आगे आगाही दें तो हमारे बहुत से मसले हल हो सकते हैं। तो ये आज एक छोटी सी कोशिश थी ताकि ये जो प्रोसेस है इर्तिकाई अमल है सीखने का और सिखाने का, ये जारी और सारी रह सके। ह्यूमन राइट्स के ऊपर बहुत कुछ सीखने को मिला और इस तरह के सेशन होने चाहिए यूथ को अवेयर करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ यूथ में इतनी अवेयरनेस नहीं है इस हवाले से, क्योंकि एक बोल्ड टॉपिक है। ऐसे टॉपिक्स के हवाले से अवेयरनेस होगी और अवेयरनेस के साथ साथ तब्दीली भी आएगी। हमारे जो मुल्क के लोग हैं ना उनको ह्यूमन राइट्स का पता होना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं 8 से लेकर 28 तक 20 जो आर्टिकल्स हैं ये हमारे ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। बेसिकली इनको पता होना लाजमी है हर फर्द के लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड से वाबस्ता हो, ताकि वो अपने राइट्स को सिक्योर कर सके, अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। और ये जो हमारा आज का वर्कशॉप था ये इसीलिए था ताकि हम लोगों को बता सकें कि हमारे कानून में ये चीज़ें मौजूद हैं। जैसे कि आज का जो प्रोग्राम था वो यूथ पार्लियामेंट और पहल पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन ने कंडक्ट करवाई, जो कि यूथ पार्लियामेंट के साथ मिलकर कोलैबोरेशन की। आज का जो प्रोग्राम था वो प्रोग्राम ह्यूमन राइट्स के हवाले से है। तो मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से हमारे जितने भी राइट्स हैं उन राइट्स को हम उनकी मालूमात लें और उन राइट्स के ऊपर अपना एक पूरा सिस्टम है उसको चलाएँ। इजाज़त दीजिए 99 चैनल के साथ, मैं शबीर कराची।